اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن مولود کعبہ 1442 ہجری کے حسین اور پرمسرت موقع پر پورے دنیا اسلام ہی نہیں بلکہ پوری دنیا انسانیت کو مولا متقیان مورع عارفان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد دل کی گہرائیوں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، اور خصوصیت کے ساتھ اپنے وقت کے امام خدا کی آخری حجت ولی العصر سرکار قائم آل محمد امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں خصوصی ہدیہ تہنیت اور درود السلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر کے آپ تمام صاحبان جہاں جہاں یہ گفتگو پہنچ رہی ہے، جہاں جہاں مولا کائنات کی ولادت کے سلسلے میں یہ کلمات پہنچ رہے ہیں، سب سے پہلے تو میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ جب ہم جشن مولود کعبہ منا رہے ہیں تو اس جشن مولود کعبہ کو ہم اس ہستی کی نظر سے منائیں، اس ہستی کی معرفت کو اپنے اندر درک کرتے ہوئے منائیں کہ جو وہ ہستی ہے کہ جو انشاءاللہ اسی حرم خدا کعبۃ اللہ اس کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بہت جلد انشاءاللہ تعالی امام زمانہ علیہ السلام کی ذات والا اسی کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے اپنے ظہور کا انشاءاللہ تعالی اعلان فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام زمانہ علیہ السلام اپنے تاریخی پروگرام پر عمل درآمد کریں گے۔ تو میں امام زمانہ علیہ السلام ہی کے اس ظہور کے تمنا اور آرزو لیے ہوئے جشن مولود کعبہ کے سلسلے میں آپ تک مولا کائنات کی ولادت کے سلسلے میں یہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جہاں تک مولا کے فضائل اور مناقب کی بات ہے، کیا میں مولا کے فضائل اور مناقب کی بات کروں؟ کیا میں خانہ کعبہ میں مولا کائنات کا ولادت کا تذکرہ کروں اور پھر فضائل و مناقب مولا متقیان کی ایک لامحدود فہرست اگر تذکرہ کیا جائے کہ پیغمبر اسلام کے شانہ بشانہ زندگی کے ہر مرحلے پر پیغمبر اسلام کی نصرت کے لیے مولا کائنات کا اپنی جان ہتھیلی پر لیے ہوئے سربکف رہنا، کیا اس کا تذکرہ کروں؟ کیا میں شب ہجرت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پیغمبر اسلام کی جان بچانا، پیغمبر اسلام کے بستر پر استراحت فرمانا مگر پیغمبر اسلام کی نصرت سے دستبردار نہ ہونا، کیا میں اس کا تذکرہ کروں؟ کیا میں یہ تذکرہ کروں کہ علی نفس رسول قرار پائے؟ کہ جب سوال کیا گیا پیغمبر اسلام سے کہ آپ کی محبوب ہستی کون ہے، تو اس وقت پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً تم مجھ سے میرے نفس کے بارے میں سوال کر رہے ہو۔ گویا پیغمبر اسلام کو وہ ہستی محبوب ہے، سب سے زیادہ وہ ہستی وہ محبوب ہے جو رسول کی نفس ہے، اور نفس رسول مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ممتاز ترین وصف ہے، سب سے مولا کا سب سے جو وصف سب سے امتیاز والا وصف ہے وہ مولا کا نفس رسول کے درجے پر فائز ہونا ہے۔ مگر اس کے ساتھ جب ہم جشن مولود کعبہ منا رہے ہیں تو آج ہمیں یہ سوچنے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اس بات کو درک کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ جب میں خوشنودی مولا متقیان کے لیے درود السلام بھیجوں، جب میں اپنے مولا کی ولا کے سائے میں جب نعرہ حیدری کے صدا بلند کروں تو ساتھ ہی مجھے میرے مولا کی معرفت کو بھی درک کرنا ہے۔ اگر مجھے میرے مولا کی معرفت کو درک کرنا ہے تو پھر مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ میرے مولا کے دل مقدس میں جو دین اسلام کے لیے خلوص ہے اور جو پیغمبر اسلام کے لیے خلوص ہے، آج مجھے اسے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور یہی آج جشن مولود کعبہ مناتے ہوئے میرے مولا کا ہم سے یقیناً مطالبہ بھی ہے، اور یہ ہمارے مولا کا حق ہے کہ وہ محبت رسول جو میرے مولا کے دل میں تھی، کیا میرے مولا کے دل میں رسول کی محبت تھی کہ جب میرے مولا سے پوچھا گیا محبت رسول کے متعلق تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر اسلام مجھے دنیا کے مال و متاع سے، میری ماں سے اور دنیا کی ہر شے سے، حتیٰ کہ سخت پیاس کے عالم میں پانی سے بھی بڑھ کر مجھے پیغمبر اکرم کی ذات سے محبت اور پیار ہے۔ یہ ہے محبت رسول کا معیار جو میرے مولا نے متعین فرمایا۔ آج ہمیں اس محبت رسول کو اپنے دلوں میں معجزن کرنا ہے، اور یہی جشن مولود کعبہ مناتے ہوئے ہر محب علی آج اس کا منشور ہونا چاہیے،
کیونکہ غیبت کبریٰ امام زمانہ علیہ السلام کی ہم نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور قریب ترین واقعہ ہو چکا ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو علی کے دل میں دین اسلام کی محبت ہے، علی کے دل میں جو پیغمبر اسلام کی محبت ہے، تو آج علی کے اس دور میں روپ کیا ہے؟ وہ جو 14 صدیوں قبل علی تھا، آج وہی 1442 ہجری میں وقت کے امام کی جو کہ پردہ غیبت میں ہے، یہی آج علی کا روپ ہے. اور آج علی کے اس روپ کا یہی تقاضا ہے کہ آج ہم بھی دین اسلام کو اسی طرح سے ٹوٹ کر چاہیں جس طرح سے علی نے چاہا. دین اسلام کی سربلندی کی سب سے بڑی وجہ علی کی محبت رسول اور محبت اسلام ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت علی کا وہ جملہ کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی کہ مجھے پیغمبر اکرم کی ذات سے اس قدر محبت ہے کہ مجھے میرے ماں باپ سے کہیں بڑھ کر، دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر، حتیٰ کہ سخت پیاس کے عالم میں بھی پانی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس سے بھی کہیں بڑھ کر مجھے پیغمبر اکرم کی ذات سے محبت ہے. اور پھر قرآن مجید کی وہ جو مشہور و معروف آیت ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہبر ہے. اور پیغمبر اسلام کا مولا متقیان کی جانب نگاہ کر کے یہ ارشاد فرمانا کہ آپ اس قوم کے ہادی ہیں، آپ اس قوم کے رہبر ہیں، آپ کے بعد امت کو آپ کی ہدایت پر چلنا ہے. تو پیغمبر اسلام کا جو یہ منشور ہے، اور پھر حدیث ثقلین کہ میں تمہارے لیے 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت، ایک اہل بیت. اور اسی اہل بیت کا، تمام اہل بیت کا جو منبع و مرکز ہے وہ میرے مولا کی ذات ہے، امام الائمہ میرے مولا کی ذات. آج مولا کی ذات سے ہمارا یہی یقیناً ہم دستے دعا بلند کرتے ہیں آج کے روز، اپنے مولا ہی سے یہ توفیق مانگ رہے ہیں آج کے روز کہ خداوند عالم مولا کے دل میں جو دین اسلام کے لیے محبت ہے، پیغمبر اسلام کے لیے محبت ہے، خداوند عالم تجھ کو اس محبت کا واسطہ کہ آج ہمارے دلوں میں بھی وہی خلوص عطا کر جو علی کے دل میں. آج ہمیں اس خلوص کا کچھ اشیر عطا فرما جو کہ علی کے دل میں تھا. وگرنہ عبادتیں تو ہم کر رہے ہیں، دیگر مستحبات بھی ہم بجا لا رہے ہیں، تو اب تک تو یقیناً ہماری دینی سطح بہت بلند ہو چکی ہوتی. مگر آج بھی کیا وجہ ہے کہ غیبت کبریٰ امام زمانہ علیہ السلام ایک طولانی شکل اختیار کر چکی ہے؟ آج اس خلوص کی کمی ہے، اور اس خلوص کو پیدا کرنے کے لیے آج ہمیں نعرہ حیدری کی صدا بلند کرتے ہوئے خوشنودی مولا متقیان کے لیے درود السلام بھیجتے وقت اپنے مولا کی ذات سے مدد طلب کرتی ہیں کہ اے ہمارے مولا ہماری مدد کرو، کہ ہمارے دلوں میں بھی اس خلوص کو بھر دو. تو جہاں آج ولادت باسعادت مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مناتے وقت میں یہاں پر اپنے مولا کا ایک ارشاد اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اپنے مولا کا یہ ارشاد ان کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ کمال معرفت مولا متقیان ہے کہ جس میں میرے مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے، دیکھیے یہ جملات جو میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں یہ پیغمبر اکرم کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر خدا کی عبادت کرائیں، بندوں کے عہد و پیمان سے خارج کر کے، یعنی بندوں کے عہد و پیمان سے نکال کر ان کو خدا کے عہد و پیمان کے بندھن میں باندھ دیں، بندوں کی اطاعت چھوڑ کر خدا کی اطاعت میں لگ جائیں، اور بندوں کی ولایت سے خارج ہو کر خدا کی ولایت میں داخل ہو جائیں. میری دعا ہے کہ خداوند عالم میرے مولا کی زبان معجز بیان سے ارشاد ہونے والے ان جملات مقدس کا واسطہ کہ خداوند عالم ہم کو بھی اسی طریقے سے خداوند عالم کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما جو علی کا وصف. خداوند عالم آج ہم کو تیری ذات کے ساتھ اسی طرح سے عہد و پیمان باندھنے کی سعادت عطا فرما جو علی کا مدعا. آج ہمیں خدا کی اطاعت میں اسی طرح سے لگ جانے کی سعادت عطا فرما کہ جو علی کا شعار. آج ہم کو بندوں کی ولایت سے نکل کر خدا کی ولایت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما میرے مولا کی اطاعت رسول اور اطاعت امام کے انداز میں. بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. خوشنودی ہے
مولا متقیان، مولا عارفان، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.